بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على حبيبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا یہ ہے تقویٰ. نہیں تو کم سے کم 5 وقت پر تو کنٹینیوٹی ہو، یہ بھی ایک تقویٰ ہے.
جمعہ یا پھر سالانہ مسئلہ لا دیا تب تک نہیں ہوگا. پھر ایک فارمیلٹی آپ کی اپنی کی. اللہ پاک کو آپ کے عمل کی ایسے بھی ضرورت نہیں, کبھی بھی ضرورت نہیں. صحیح ہے, اللہ خالق ہے, وہ عمل کی جزا دینے والا. عمل کی ضرورت نہیں, کرے تو دیتا, نہیں کرے تو دیتا. اب کیا دیتا سمجھ رہے ہیں, کرے تو جزا دیتا, نہیں کرے تو سزا دیتا, تو بھی دیتا. اس لیے اس رمضان کو بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ. اس رمضان, یہ رمضان بڑا انقلابی رمضان گزرا ہے. دعا ہے کہ کچھ کمی بیشی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن سب سے بڑی بات جو کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ آپ ہم سب یہ خاص طور سے یاد کر لیجیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں. یہ عہد کیجیے, اور ہم سے نہیں اللہ سے, کیونکہ نویت ان اصلی للہ, نیت کی میں نے واسطے اللہ کے. کبھی بھی کریں گے واسطے اللہ کے پیچھے مانگا, تو ہر حال میں آپ کو اللہ کے واسطے نماز پڑھنی ہے. کیونکہ آپ سنے ہیں حدیث پاک, جب صفیں بنتی ہیں تو اگرچہ اہل حدیث اس کا الٹا مانا نکالتا ہے, ہاں انگلی پہ انگلی سٹا دیتے ہیں, اس کا مانا ہے محاذات کو قائم رکھنا, یعنی صفیں درست رکھنا. خیر, اگر ذرا بھی آپ دور ہو گئے اور اسے اللہ کا رکھا ہوگا, خالی ہو گئی جگہ 2 کے درمیان میں, تو خالی سو جگہ میں شیطان آ جاتا ہے. حدیث میں فرجہ عربی میں بولتے اس کو, فرجہ کشادگی کو نہیں چھوڑنا, خالی جگہ نہیں چھوڑنا. کیا آ جاتا شیطان آ جاتا. پوری مسجد ہی چھوڑ دی تو کیوں نہ آتا بتا. نماز کی حالت میں 2 جنے ہیں, نماز کی حالت میں مسجد میں ہے, ذرا سی خالی جگہ چھوڑے شیطان داخل ہو جاتا. پوری مسجد کو چھوڑ دیے تو شیطان کیسے نہیں داخل ہوتا. پورا موقع مل جائے. آج بابری مسجد لے گئی, کل ہماری مسجد لے کے چلے. لیکن اگر آواز کریں گے تو بڑے سے بڑا چور بھی مکھی کی آواز سے بھی ڈر جاتا ہے. صحیح ہے, تو آپ کو آواز رکھنا ہے. الحمدللہ یہ انقلابی رمضان ہے. نماز بھی آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, روزہ بھی اپنے اللہ کے لیے. کوئی عمل اپنے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے, اس کو تو ریاکاری ہے. پھر کریے ہی مت, کم سے کم ریاکاری کے شرک اصغر سے تو آپ بچ جائیں گے. ریاکاری جو شرک اصغر وہ تھوڑا گناہ ہے, کرنا ہے تو کریے, اور کرنے کی طرح کریں, نہیں تو نہیں کریں. نہیں کرنے کا صرف عذاب ہوگا. لیکن کیوں نہیں کریں گے؟ جب مومن ہے تو اللہ پاک نے کہا اے ایمان والے تم پر روزے فرض, اے ایمان والے تم پر نماز فرض. کبھی کوئی ہمارے پاس نہیں بچے, ہمارے پاس آتے ہوئے مرنے لگتا ہے نماز میں, شیطان کے وسوسے ڈالتا, خیالات برے آتے, کیا کرنا کیسے کرنا. اس کا سب سے بیسٹ جواب سن لینا کہ شیطان کو نہیں بھاگتا, شیطان ہمیشہ اللہ کے محبوب بندے کو بھاگتا. سنیوں کی نماز بیسٹ نماز ہوتی ہے, اس کا عمل بیسٹ ہوتا ہے, مقبول ہوتا ہے, اسی لیے شیطان بھگاتے ہیں. اور ان لوگوں کی نماز ہی نماز نہیں ہوتی, ان کو نہیں بھگاتے, اس لیے خوب نماز پڑھتے ہیں. آپ اس کو سمجھیے, یہ لاجک ہے, اس کو سمجھیے, کامن سینس علمی طور پر اس کو سوچیے. اب شیطان کس کو ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں نماز پڑھے گا اسی کو تو بھگا. جو عداوت لے کر پڑھے گا کیسے اس کو بہکائے گا؟ وہ تو میرا ہی کام کرتا, کیا فائدہ, چلو اور کرتے ہیں. اس لیے کبھی وسوسے خیالات وغیرہ آئے تو یاد رکھیے گا, یہ خیالات کی بنیاد پر نماز ترک نہیں کیجیے گا. یاد رکھیے گا کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے دروازے پر. تب کچلنے کی کوشش کیجیے گا کہ شیطان کو کیسے بہکایا جائے, اور مدرسے سے سلام پھر لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ سے ورد کرتے رہے. عمر کا نام لیجیے نا, وہ بھاگنا شروع کر دے گا. عمر کا نام لیجیے, ساری عمر لیتے رہیے. نبی کا نام لیجیے, درود پاک پڑھتے رہیے. تو اس کی کاٹ پر ابھی آپ تراویح سنے ہوں گے تو سورہ ناس کے بعد الحمدللہ سے لے کے مفلحون تک بھی پڑھے واپس. آخری رکعت میں تراویح کے اختتام کے دن, تکمیل کے دن سورہ ناس جب ختم ہوا تو مفلحون تک پڑھے. کسی والے سوچتے ہوں گے پھر شروع کر دیا, کبھی کبھی سوچتے ہوں گے پھر شروع کر دیا کیا آ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے بہت سے بات ان کی عظیم الشان کا حدیث کے نفی کرتے ہیں. بہت سے پاک کا نام آنے سے یہ گیارہویں نہیں سوچنا, بہت سے پاک کا نام آنے سے ایک عظیم مفسر محدث سوچنا. بہت سے پاک کا جب نام آئے تو امام احمد رضا کا آقا سمجھ.
जितने भी उम्मत में वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, मुफस्सिरीन आए हैं, सबका मल जाओ मावा समझना, उनको समझ जाओ। वो 11वीं वाले खाली पीर फातिह वाले नहीं समझ, वो उसे बात फरमाते, मतलब ऑथेंटिक है वो हदीस पाक की दुनिया में। कि आज का अलबानी तलवानी कुछ नहीं है, उनके ज़माने में इमाम रहमतुल्लाह जैसे 1400 किताब लिखने वाले उनकी बारगाह में अपने ज़मीन लिहाज को कम करने को इतनी बड़ी सआदत समझते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है, इतना बड़ा मुजद्दिद, नए जानने वाले भी जानने की कोशिश कर रहे हैं आज इनको। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इस कालत मुहक्किक और से बात फरमाते हैं, अगर शैतान को कुचलना हो, शैतान को कुचलना हो, कुचलने की हदीस गालिबन नकल करते हैं, निअमर राहिल वल मुर्तहिल। राहिल माने होता है मुसाफिर, चलने वाला, और मुर्तहिल माने होता है चलकर आने वाला। अब ये हदीस तो शॉर्ट है लेकिन इसका मफहूम समझिए। चलने वाले का मतलब अलहम्दु से लेकर वन्नास के सीन तक जो चल रहे थे आप, पूरे तरावी में चल रहे हैं। फिर जैसे ही वन्नास खत्म करे, कभी भी याद रखिए, तरावी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जनरल, कभी भी कुरान पाक मुकम्मल जब कीजिए तो वन्नास पढ़ के खत्म ना किया कीजिए। वन्नास खत्म करे तो राहिल तक, नास के बाद अलहम्दु से लेकर मुफ्लिहून तक जब पढ़ेंगे तो होता क्या है, जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह बकरा शुरू करता है, बकरा पढ़ने के बाद खत्म कर देता, शैतान सांस लेता। किस चीज़ का सांस लेता? हाँ चलो अब बंद कर दिया, ऐसा अब नहीं पढ़ने वाला है। फिर जब आप शुरू करेंगे दूसरे दिन अब रोना शुरू कर देता है, फिर पढ़ना शुरू कर देता। तो ऐसे ही रोज होता है, जैसे ही आप खत्म करेंगे वो सांस लेता, खुश हो। तो फरमाते हैं कि अगर वन्नास तक इसी तरह वो करता रहता, वन्नास जैसे ही खत्म करेंगे, चलो अब तो इन्हें नहीं पढ़ता, अब तो ये खत्म पढ़ गया, जो भी मिला तो मिला, अब नहीं पढ़ता। लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करेंगे, फौरन कहता है छोड़ इनको अब हरा नहीं सकते, अब हमें हर गया वो भाग। कौन फरमाने हैं उसी बात, कितना बड़ा मकाम दे रहे हैं आपको तिलावत कुरान का और तर्ज़े अमल जिंदगी देख रहे हैं। कहना यह है कि कुरान पाक से जो हमारा रिश्ता है, याद रखिए, ये सिर्फ रमजानी रिश्ता नहीं, माहवारी रिश्ता नहीं, क्वार्टरली वाला रिश्ता नहीं, सालाना भी रिश्ता नहीं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये हमारा ईमानी रिश्ता है। और जब तक हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ईमानी रिश्ता हमारा हमसे हमेशा कायम है। तो कुरान से रिश्ता लगाए थे आप, रमजान से खास मुनासिबत कुरान को हासिल, और रिश्ता हमारा ईमानी है, और रमजान के बाद भी हम ईमान वाले हैं। तो अब ये रिश्ता कायम करना चाहिए कुरान की तिलावत। मैं नहीं कहूँगा कि जुमा को पढ़ो, मैं नहीं कहूँगा कि इस दिन पढ़ो, रिश्ता आपका है, अब आपको लिहाज करना। नहीं करेंगे लिहाज तो आप समझिए इनक़िताई रिश्ते का सब कैसा आपको ये होगा। खानदान यानी इंसान अगर रिश्ते का लिहाज नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कल मैदान महशर में उसको भी वन साइडेड कर देगा अल्लाह ताला, अलग थलग कर देगा, कतअल्लाह अल्लाह ताला अलग थलग कर देगा। एक आम रिश्ते की बात जो कुरान नहीं है, आपको आम रिश्ता जिसको सिला रखी हो, रिश्तेदारों का लिहाज अगर नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे। कुरान से ईमानी रिश्ता, ये रिश्ता अगर आपका गड़बड़ा गया तो आप फिर सोचिए क्या करें। एक साहिब कुरान से कितना अजीम रिश्ता है। अरे यार मतलब मसरूफ भी रहते हैं, खुदा के इंटेलिजेंट दौर है नहीं, बड़ा अजीम और मर्दियत का दौर है और मोबाइल मीडिया का दौर है ना, लेकिन ऐसे मीडिया की तरक्की याफ्ता दौर में भी अगर नबी का नाम आता है, खुदा की कसम मोबाइल भी हाथ में रहता है तो अंगूठा छू लेते हैं। सही है कि नहीं? ये मोजज़ा है रसूल पाक का कि नबी की मोहब्बत कभी भी दुनिया असरअंदाज उस पर नहीं हो सकती है, दुनिया को असरअंदाज कर दिया, दुनिया को। आज भी देखिए गपशप भी करते रहेंगे, फोन पर बात करते रहेंगे और नबी का नाम आ जाए तो आधा मुड़ा चुप करते हैं, दरूद पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? क्या ये मोजज़ा है? खुदा चाह लेता है इसको, और चाह लेता है तो तुम जो भी करो, मैं जो करूंगा वही होगा, मां तशाऊना नहीं आएगा इंशाअल्लाह, तुम जो चाहोगे नहीं होगा, रब जो चाहेगा वही होगा। और चाहता रसूल पाक से रिश्ता सही, कुरान से रिश्ता भी देखिए आपने हमेशा रखना है। साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो एतमाद कुरान करना, कुरान पर भरोसा उसी वक्त आपको हुआ जब तक कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भरोसा नहीं किया। तो तौरात और इंजील भी तो अल्लाह का कलाम था, तो कलाम इलाही होने में कुरान पर भरोसा नहीं कर सकते आप, मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ है इसलिए आपने भरोसा किया।
کلام الہی ہونے میں اگر بھروسہ صرف اونلی یہی تصور ہوتا تو پھر توریت کافی تھی، وہ بھی اللہ کا کلام، اگرچہ تاریخ دلیل ہے اس کو کلام الہی نہیں مانا، استغفر اللہ مانا، تو دیکھیے یوٹیوب پر مان اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کتاب تو ہے اللہ کا کلام نہیں، استغفر اللہ، اس طرح کی ہے آپ کو کرنا چاہیے۔ میں پازیٹیو انداز میں بتا رہا ہوں کہ کلام الہی ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایمان نہیں لایا ہے، منزل علی الرسول، رسول پر یہ نازل ہے اس لیے آپ نہیں مانتے، رسول نے کہا کہ یہ میرے اوپر نازل ہوا ہے اس لیے آپ نہیں مانتے، تو قرآن کا اعتماد رسول، تو قرآن سے رشتہ ابھی آپ نے دیکھا ایک دم مستحکم ہونا چاہیے، ایمانی رشتہ صاحب قرآن سے جو قرآن کا اعتماد ہے ان سے تو بدل گئے اولا ایمانی رشتہ ہونا چاہیے، پڑھ کر کے آٹومیٹکلی اور بھی رشتہ ہونا چاہیے، اللہ سے رشتہ، نماز آپ پڑھیں گے عبادت آپ پڑھیں گے، قرآن سے رشتہ انشاءاللہ ایمانی رشتہ جو انشاءاللہ، صاحب قرآن سے رشتہ یقیناً، رشتہ داروں سے رشتہ یقیناً، اور کیا ایک بات جو اہم بولنے کا ہے، عید جانتے ہیں، یہاں 9 بجے نماز اور وہاں کی مسجد کو 9:30 بجے، اور آپ یہاں پڑھتے کسی کا اگر پھول آ گیا باہر سے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، مبارکبادی اگر وہ دے رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کو مبارک ہو لیکن میں نے بھی نماز نہیں پڑھا، یہ جملہ بول رہے ہیں۔ مطلب عید کی خوشیوں کا آغاز آپ کے وجدان اور آپ کے خیال میں بھی یہی ہے کہ نماز پڑھے تو کرنا صحیح ہے، عید کی نماز پڑھے تبھی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، سیوائیں وغیرہ کھاتے ہیں کہ پورا کھا کے آتے ہیں، وہ سنت کے مطابق آپ کھا لیتے ہیں جو رسول نے کہا، لیکن عید کی خوشیوں کا آغاز آپ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ نماز نہ پڑھیں، حالانکہ یہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے جو کہ آپ کو بالکل ڈیفیکلٹ انداز میں ڈال دے یا سوچنے پہ ڈال دے، لیکن نہیں، یہ احساس ایمانیت ہے، یہ ایمان کا احساس ہے، ایک مومن کا احساس کہتا ہے کہ نماز پھر جا کر کے عمل کرے، پھر جا کر کے دیگر خوشیاں، تو ایک عام شکرانے کی نماز ہے، تو واجب نماز شکرانے کی فرائض دائمی میں سے نہیں ہے، ہمیشہ کی فرض سے نہیں ہے، ایک شکرانے کے طور پر آپ پڑھو گے عید کی نماز میں، اس لیے اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا بھی نہیں، عورتوں کو گھر میں پڑھنے کے لیے بولنا شکرانے کی نماز، اگر آپ اس کی نماز عید چھوٹ جائے تو بھی آپ شکرانے کے طور پر پڑھ لینا، قضا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ فرائض دائمی میں سے نہیں ہے، نماز 5 وقت کی جیسی نماز ہے اس طرح سے میں سے نہیں ہے، توجہ دیں، لیکن پھر بھی عید کی خوشیوں کا آغاز آپ نہیں کرتے ہو، سارا کھانا پینا ویسے ہی بند رہتا، نماز پڑھ کے جب لوگ آ جاتے عورتیں بھی ایک دم ماشاءاللہ شروع ہو جاتی ہیں، مہمان کی آمد شروع ہو جاتی، ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کا خود ذاتی تصور یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے جھک جاؤ پھر اپنی خوشیوں کا اظہار کرو، اللہ کی بارگاہ، تو اے بندے مومن تم نماز پڑھتے ایک دن کی خوشیاں پورے دن کے لیے نماز کے بعد ہی شروع کرتے ہو، یہ تو میدان محشر کا مسئلہ ہے، اول ما یحاسب به یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے میدان محشر میں تم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کون سی نماز؟ یہ فرض نماز، یہ 5 وقتوں کی نماز، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم سے وعدہ کرو، آپ مومن ہو اپنے ایمان سے وعدہ کرو، جب تک زندہ ہو یہ سچ ہے کہ ایمان بیس ہے نجات کا، ایمان بیس ہے مغفرت کا، لیکن جب ایمان کی زندگی مل جائے آپ کو تو عمل ضروری ہے، ایمان بیس کب ہے؟ ایک شخص ایمان لایا مر گیا جنتی ہے، لیکن جب ایمان لا کر زندہ رہ رہا ہے تو عمل کس کے لیے؟ کس کے لیے عمل ہے بتائیے؟ کون کریں گے عمل؟ کون کریں گے عمل؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پرسنل لائف کے لیے عمل کریں، ان کی تو خمیر میں محبوبیت ہے، ان کے تو نیچر میں مقبولیت، ان کو تو پیدا ہی نور سے کیا گیا، تو نار سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز افیکٹڈ نہیں ہو سکتی، جہنم سے، بدعمالیوں سے، دیگر جتنی بھی چیزیں نگیٹو چیزیں ہیں رسول پاک کی زندگی سے افیکٹڈ ہو ہی نہیں سکتی، کنیکٹڈ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول کی پیدائش ہی نور سے ہے، نور سے پیدائش، محبوبیت ان کی خمیر میں، مقبولیت ان کے نیچر میں، تو پھر بھی رسول پاک یا اللہ بیمار ہے، توجہ دیجیے، بخاری کی حدیث پاک، اگرچہ وہابی اس کو الٹے انداز میں پیش کرتے لیکن میں اس کو صحیح انداز میں پیش کروں، محبت کے حوالے سے توجہ دیجیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، حکم دے دیا حضرت عائشہ کو
نہیں مانی تو آپ صاحب یہ دونوں بھی حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. مر ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے لوگوں کی طبیعت خراب ہے. ظاہری طور پر خراب بھی نہیں بول سکتے کیونکہ خراب کی کوئی کوالٹی مصطفیٰ سے کنیکٹڈ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے رسول پاک کے جو مشرکین کے خلاف مصطفیٰ نے جو دعا کی ہے تو اس کو بد دعا مت بولنا، کیونکہ بد بنے ہوتا ہے برا، اور رسول سے بد کنیکٹڈ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یوں کہو کہ کفاران قریش کے خلاف دعا کیا رسول، دعا کیا رسول. تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتقاضۂ بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر ان کی شان کے مطابق مرض نے دستک دی. ادب کے ان کی شان کے مطابق مرض نے دستک دی. ابو بکر کو حکم ہوا نماز پڑھائے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو گیا، پوری تفصیل میں لے جانا چاہیے. حکم دے دیا لیکن حکم تو دے دیا، اور ابو بکر کی عظمت بھی معلوم ہے. عائشہ نے کہہ بھی دیا تھا یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، ان کا دل بڑا نارمل ہے، بڑا کمزور ہے، آپ کی جگہ میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ آپ کی جگہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے. پھر مردوں ڈانٹ کر کہا تھا تم لوگ یوسف کی سہیلیوں کی طرح معلوم ہوتی ہو. وہ نبی کہہ رہا ہے اور اس پر اپنی عقل دوڑا رہی ہو، بولو جا کر کے، بولو جا کر. چلے گئے باہر، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے. میرے آقا علیہ السلام حضرت عباس کو اور حضرت علی، بخاری میں علی کا ذکر نہیں لیکن روایت سے یہی معلوم ہوتا کہ علی کو بلاتے، عباس کو ایک سائڈ میں بلاتے، علی کو ایک سائڈ میں. اور عربی کا جملہ بولنے سے پہلے نبی پاک نے حضرت عباس کا ایک ظاہری طور پر سہارا لیا، حالانکہ سہارا کیا لیا؟ ان کے کاندھے کو سہارا دیا. کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے توجہ دیجیے گا، پاؤں جو ہے سیٹتے جو خطانی الارض، آپ کے دونوں قدم زمین کو لکیر مارتے ہوئے چلے گئے. رہا نہ گیا نبی سے، یہ جملہ نبی سے رہا نہ گیا. کیا نماز خدا کی قسم عملی دنیا میں رہنے والے صحابہ نے جب نبی کی خوشبو کو محسوس کیا، نبی کی آمد اور آہٹ کو محسوس کیا، تو بجائے ابو بکر کی طرف دیکھنے کے سبھی کی طرف دیکھنا شروع. دنیا گواہ ہے، کوئی نماز ہو یا نہ ہو وہ نماز تو یقیناً ہوئی ہوگی. حالانکہ صحابہ کے ہر نماز قابل ہے، لیکن جنہوں نے نماز لا کر دیا، چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے بعد نماز نہ ہو، ایسا کیسے؟ السلام علیکم ایھا النبی پڑھے تو نماز ہو رہی دور سے، تو نماز تو ہے ہی. کہنا یہ ہے کہ میرے آقا گئے کیوں مسجد میں؟ شریعت محمدی یہ کہتی ہے کہ اگر تکلیف ہو گھر ہی میں پڑھو، پریشان ہو نہیں جا سکتے مسجد میں تو گھر میں پڑھو، مشقتیں مت اٹھاؤ، سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے کرو. شریعت یہ ہے. تو آقا آپ تو عذر شرعی بھی ظاہری طور پر رکھتے ہیں، امت کو بتانا مقصود ہے. ارے بندے میں پیدا ہوا تو ایک دعا کافی تھی میری، رب حب لی امتی، اور رب نے وعدہ لے لیا تھا، رب نے وعدہ لے لیا تھا کہ حبیب لن نسوء فی امتک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے، دکھ نہیں دیں گے، ہم آپ کی امت کو بخش دیں گے. میں نے بخشوا دیا ہے، لیکن سن میں جو اس طرح کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے پرسنل لائف میں فائدے چاہیے، یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. تو نبی کا جو بھی عمل تم خوشیوں کے عالم میں دیکھو، غم کے عالم میں دیکھو، ظاہری طور پر پریشانی کے عالم میں دیکھو، ہر عمل امتیوں کے لیے ہوتا ہے. امتیوں تم کہاں، تم کہاں؟ یہ تو ایسے ہوا ایک سائڈ سے ایک دم محبت، محبت جو ہے خود خوشی پر مجبور کرتی، قتل پر مجبور کرتی. نہیں، نبی جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے اور چاہے 14 برس کے بعد ہوئے ہونے، اور نبی پیدا ہوتے ہی نسل در نسل کو اپنے گنہگار وفادار امتی کو اپنی دعا سے بخشوا دی. جانتے ہو چھوٹی سی مثال میں ایک بیسٹ موبائل کسی نے گفٹ کیا، اسی وقت اگر گر جائے تو بتاؤ کہ کوئی تکلیف، لیکن امکان ہے نا گرنے کا، تو گرنے سے بچاتے ہو آپ. بچے وغیرہ اگر چھونا چاہیں کیوں بچاتے ہو؟ کیا مطلب ہوا؟ موبائل ایک نعمت کی شکل میں، دنیاوی نعمت کی شکل میں مل تو گئی ہے، لیکن اس کی حفاظت کتنی کر رہے ہو آپ؟ اس کو میں ہمیشہ بولتا ہوں، نعمت ملنا آسان ہے، بچانا بہت مشکل ہے.
تو نبی نے تمہیں دعا کر کے بخشوا دیا، تو بخشش ایک نعمت کی شکل میں مل گئی، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے بخشش مل گئی، لیکن اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کر رہے ہو آپ بچانے کے لیے؟ اس کی بچاؤ کاری یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کی ہر اس تصور اور ہر اس احساس کو احساس میں لاؤ جو امتی کے لیے مصطفیٰ نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلوت میں بھی رہو تو اللہ کو یاد کرو، جلوت میں رہو اللہ کو یاد کرو، رسول اعظم کو یاد کرو، ایمان کی دنیا میں بسو، جہاں کہیں بھی رہو وہی کرو۔ اللہ کے رسول نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں فرمایا، بندو تم نماز پڑھتے ہو اس طرح پڑھنا جیسے کہ تم اللہ کو لیتے ہو۔ یہ بساط نہ ہو، یہ بساط ہمارے صحابہ، یہ بساط غوث قطب ابدال کی ہے، یہ بساط تیری نہ ہو تو کم سے کم یہ سمجھنا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تبلیغیوں کی طرح بیان دے رہا ہوں، دھیان دیجیے، تبلیغیوں کی طرح سوچ نہیں دے رہا ہوں کہ صرف عمل کرتے رہو، محبت مصطفیٰ سمجھو، نبی کی دعا سمجھو، نبی کا احترام سمجھو، نبی نے آپ کے لیے کیا کیا وہ سمجھو، نبی نے سب کچھ آپ ہی کے لیے کیا، خدا کی قسم اپنے لیے نہیں کیا، اپنے لیے اگر کرنا ہوتا تو آج تو ایک حدیث فرمائے ہیں تو اہل حدیث کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی وہ حدیث، ایک حدیث فرمائے کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تو میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اللہ کے مقابلے میں میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ پوری چٹھی پہ ہر اہل حدیث لکھے رہتے اور لکھ کر کے حدیث نمبر پیش کرتے نوجوانوں کے سامنے کہ جب اپنی سگی بیٹی کا وہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایک جواب تو یہ دیتا ہے کہ وہ سگی بیٹی کے کرنے کے واسطے کبھی نہیں آتے، وہ پوری کائنات کے رسول ہیں، وہ سارے جہان کے رسول ہیں، اگر ان کا کرتے تو کل تم یہ اعتراض کرتے ارے انہوں تو اپنی بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمہارا کیا کریں گے؟ تو الٹے لوگ ایسے ہوتے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو اس کی وضاحت سنو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جملے پہ غور کریں، لا اغنی میں بے نیاز نہیں کر سکتا عنک تجھے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی، کیا کہا اللہ نے؟ یہ رسول نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں مجبور ہوں لاچار ہوں، کہا اللہ سامنے موجود ہو اپنی شان کے مطابق، اور اس وقت تیرا کچھ بھی معاملہ آئے تو میں نہیں بولتا اللہ بولتا، یہ مطلب تو اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کرتا، یہ مطلب یہاں پر مجبوری ختم کر دیا۔ اگر اللہ کے مقابلے میں فاطمہ کا نبی کچھ نہیں کرتے تو پھر جنتی عورتوں کی سردار بھی بنا دیا، جنتی عورتوں کی سردار، کوئی عورت قیامت تک کی جنت میں بغیر ان کی سیادت اور قیادت کے جا ہی نہیں سکتی۔ اگر جنت جانا ہے تو ان کے جنتی ہونے کی بات چھوڑیے، وہ جنت کی لیڈر ہے، وہ قائدہ ہے، وہ سائدہ ہے، سیادت کرتی ہے، اہل جنت جتنی بھی ہیں عورتیں ان کی وہ کمانڈر۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے نبی سب کچھ کر سکتے ہیں اور کرنے ہی کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں، ان کا تو قرب مولا کافی تھا۔ پیدا سب سے پہلے کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انا اول الانبیاء خلقا وانا آخرهم بعثا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے پیدائش میں سب سے پہلے ہوں اور بھیجے جانے میں سب سے بعد ہوں۔ سارے نبیوں میں سب سے پہلے، آدم بھی نبی ہے تو آدم سے بھی پہلے، سارے نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور بھیجے جانے میں سب سے لاسٹ میں۔ نیچرلی طور پر آدم سے بھی وہ پہلے ہیں۔ سوال ہوتا ہے نا کہاں ہے؟ ایک جواب سے کسی کو سمجھ میں آئے نا، آپ سمجھ لینا قرب مولا میں۔ اب آگے کیا ہے وہ ارادت وغیرہ کا مسئلہ، قرب مولا میں ہے۔ تو جس نبی کو رب نے پیدا کرنے کے بعد اپنا قرب خاص کنٹینیوٹی کے ساتھ، دائمیت کے ساتھ عطا کیا ہو، یا اللہ فیس بک پر ایک جملہ بڑا اچھا آیا تھا، اس کو بھی یاد کیے ہو اور آپ بھی اس کو یاد کیے۔ اللہ نے آپ کو چاہنے کی حد کر دی، جملے پہ غور کیجیے گا اگر محبت سے سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو چاہنے کی حد کر دیا کہ اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے محسوس کروا، تم جس سے بھی پیار کرتے ہو کیا اس کو شیئر کر سکتے ہو؟ جس سے بھی پیار کرتے ہو شیئر کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اپنا سگا محبوب، توجہ دے رہے ہیں، تو محبوب کائنات رب العالمین کا وہ محبوب ہے
मरतबा तशरीफ, और वो आपके लिए रब ने चाहा। हजरत ईसा को तकलीफ दिया उम्मत ने, 33 साल ही उम्र दिया अल्लाह ने और उठा लिया। रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अपनी बारगाह में उठा लिया अल्लाह ताला ने, अपनी बारगाह में उठा लिया। अल्लाह के महबूब बंदे को जब कोई तकलीफ देता अल्लाह कादिर है कि वो उठा ले, लेकिन हबीबे कायनात को ताइफ में सताया गया, उजड़ी रखा गया, तकलीफें दी गई, जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर तंग की गई, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत को रब ने उठाया नहीं, तेरे लिए रखा कि तकलीफें सहो, मुसीबतें सहो। ईसा भी आपकी उम्मती में से है, नबी है जरूर, रसूल है जरूर, लेकिन उन्होंने भी आप पर ईमान लाया। तो उम्मत समझ जाए आपके स्टेटस को और आपकी अजमत को कि जब हम आपकी उम्मती और आपके अजीम शान गुलाम को सताने की बुनियाद पर अपनी बारगाह का कुर्ब हमेशा के लिए अदा कर सकते हैं, उठा सकते हैं चौथे आसमान पर, तो आपको सताए तो क्या कर सकते थे, लेकिन हद कर दिया मौला ने, अपने महबूब को आप ही के पास रखा। हबीब तकलीफ कभी होती भी थी तो मेरे आका कभी गमज़दा हो भी जाते थे, खुदा की कसम। एक होता है ना कि महबूब को मुहिम से मतलब किसी से तकलीफ हो तो आपस में दोनों बैठ करके कर लेते हैं, तीसरे तक बात नहीं पहुँचती। लेकिन अल्लाह पाक, वाह कितना प्यारा जुमला देखिएगा, अल्लाह पाक ने पर्सनल बुला करके सिर्फ सेटिस्फाई नहीं किया, मुतमईन नहीं किया, बल्कि उस इत्मीनान के जुमले को आपके लिए दे दिया। फरमाया हबीब आपको तकलीफ हो रही है और आप मखलूक की तकलीफ की वजह से तकलीफ में है, और मैं क्या फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे और आपको सताएंगे, परेशान करेंगे, तो क्या इनकी वजह से आप अपने आप को हलाक कर देगो? अरे आप मेरे महबूब हो, आप परेशान मत हो, गमगीन मत हो, गमज़दा मत हो, मैं हूं ना। परसों मेराज का मसला देख रहा, कोई ईमान नहीं लाया, दिन में कोई ईमान नहीं लाया, रसूल पाक गमज़दा होकर बैठे हुए थे, जिब्राइल को भेजा, नबी बोला आपका रब आपको देखने का इश्तियाक करता है, हालांकि वो तो बसीर है, वो तो कंटिन्यू देखता है सबको, लेकिन जिब्राइल ने जुमला कहा इन्नल्लाह यश्ताक़ु इला लिक़ाइका, आपके लिक़ा और आपसे मुलाकात का मुश्ताक़ शौक रख रहा है मौला, जो रब दायमी तौर पर देखता है। लेकिन ये सब जुमले सिर्फ इसलिए है ताकि हबीब का दिल मुतमईन हो, जिसको तालीफ कल्बी हो, उल्फत पैदा हो। तो प्यारे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी गुलामान मुस्तफ़ा को यही बताना चाहता है कि मैंने अपना महबूब इसलिए नहीं दिया कि वो एक फॉर्मेलिटी है या एक ड्यूटी के तौर पर उनको यूज करो, जिंदगी का और वो भी ईमानी जिंदगी का हिस्सा बना लो उनको, वरना मैं पूछूंगा, नमाज को छोड़वा दूंगा, अमाल को छोड़वा दूंगा, सिर्फ एक पूछूंगा कि मैंने अपना महबूब दिया, तूने कितना एहतराम किया। एक बाप जब अपनी बेटी को देता है तो देने से पहले दामाद को बोलता है 18 साल 20 साल तक, और बोलते वक्त जानते हो कितने अश्कबार होते हैं, आंसू से रोता है कि नहीं बाप? कोई भी विदा जब करता है बेटी को, रुखसती जब देता रोता है, क्या बोलता है? 25 साल तक मेरे पास रही। और उस वक्त भी एक जुमला आखिरी में जो बोलता है, अगर फिर भी कुछ कमी बेशी हो तो आप जरा दोनों संभाल लें। ये नहीं कहता कि मैं तुझे जबरदस्ती दे रहा हूं, किसी भी हाल में मान कर, मोहब्बत दिलाता है, अट्रैक्शन दिलाता है, कदर करना। क्यों? बेटी महबूबा थी, चहीती थी, 25 साल 20 साल तक मेहनत और मशक्कत से घर में बाप माँ की खिदमतें किया करता था, डांट सुनी, सारी चीजें सुनी, ऐसे जिगर टुकड़े को दे रहा है बाप। तो शौहर ने कहता है आप मुतमईन रहें, आपको मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं। खुदा की कसम फलसफा सुनो और हज़रत अल्लाह फारूकी की अज़मतों को सलाम करो। उनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह पाक ने नबी पर सलाम पढ़ने क्यों कहा? नबी पर सलाम पढ़ने क्यों पढ़ा? सल्लु अलैहि वसल्लमु, दरूद को कहा सिंपल सेंटेंस है, और सलाम को डिफिकल्ट सेंटेंस में। सल्लु सिंपल का, वसल्लिमु तस्लीमा, और खूब सलाम पढ़ो। खूब क्यों कहा? तो जवाब मिला, रब्बुल आलमीन जब हबीब को पैदा किया, पैदा करने के बाद दुनिया बसाना चाहा, और ख़ास तौर से इस दुनिया में जब मुस्तफ़ा को भेजना चाहा, तो सारी कायनात की रूहों से वो खड़ा करके बस हबीब पाक तवज्जो दी थी, हबीब पाक को खड़ा करके पूछा, जानते हो
میں سب سے بڑا اور سب سے چہیتا محبوب تجھے دے رہا ہوں. ان کی قدر کرنا. اور قدر کیا ہے؟ اپنے وجدان سے، اپنے احساس سے یہ کہنا، توجہ دیجیے گا، سلام کا معنی بھی سمجھیں کہ اے اللہ میں تیرے محبوب کو ہر برائی، ہر گستاخی، ہر نفاق، ہر بدعملی سے سلامت رکھوں گا. یہ ہے سلام کا معنی. السلام علیکم ایھا نبی کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ ہم منافق نہیں، ہم گستاخ نہیں، ہم باغی نہیں، آپ کی ذات ہم سے مکمل طور پر سلامتی کے ساتھ رہے گی. ہم آپ کی گستاخی نہیں کرنے والے، ہم آپ کی توہین کرنے والے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل سنت کو یہ شعار حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے کہ اگر جھگڑا بھی ہو رہا ہے، درود پر کوئی جھگڑا نہیں کر رہا، سلام پر جھگڑا کر رہا. یہ فرمان سمجھ جانا پیارے کہ سلام یہ در حقیقت مصطفیٰ کی عزت کی بحالی اور مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کے امتی کی طرف سے عزت و ناموس کی حفاظت کا اعلان ہے کہ یا رسول اللہ ہم باغی نہیں ہیں. تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں کہیں بھی رہے، یہ رب کا وعدہ ہے کہ محبوب دیا، مجھ سے وعدہ لیا، صلو علیہ وسلم تسلیما، سلام پڑھنا مصطفیٰ پر، یعنی مصطفیٰ کو ہر کرپشن سے پاک سمجھنا، مصطفیٰ کو ہر توہین سے بری سمجھنا، ہر برائی سے بری سمجھنا. یہ سلام کا تصور ہے، قربان ہے. عظمتوں کو سلام اللہ فرماتا. درود شریف پڑھیے اللہم محمد وعلی آل محمد. بس یہی بتا دوں، عمل پر تقریر ہو رہی ہے ہماری، لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس عمل میں 4 چاند لگانے کے 4 ہاتھ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ کر کے کر دوں گا میں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا رشتہ قرآن سے، آپ کا رشتہ صاحب قرآن سے، آپ کا رشتہ یہ جو رشتہ ہے یہ ایمانی رشتہ ہے. اور ایک شخص بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی ہم اگر آپ کو کھڑے ہو کر پوچھ لیں کہ آپ مومن ہیں تو آپ کیا کہو گے؟ الحمدللہ نہیں کہو گے. تو ایسا تو نہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی عمر کتنی ہے، نہیں معلوم ہوگا تو بولے برتھ سرٹیفکیٹ دیکھتا ہوں. لیکن ایمان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب پوچھے، جہاں پوچھے، جیسے پوچھے، فوراً آپ بول دو گے کہ الحمدللہ. قرآن سے رشتہ ایمانی، نبی سے رشتہ ایمانی. اب ایمانی رشتہ جہاں بھی پوچھا جائے، جیسے بھی پوچھا جائے، محسوس کیجیے گا جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں. جو لوگ بولتے ہیں کیا لے کر بیٹھے ہو، ایسا بعد سلام پڑھتے ہیں، حضرت کے بعد سلام پڑھتے ہیں، یہ کیا خلیج کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ایمانی رشتہ ہے. اور ہم جب کسی کے بعد اور کسی کے قبل، ہمارا ایمان محتاجی نہیں ہے، قبل میں بھی ایمان ہے، بعد میں بھی ایمان ہے. ایمان اول بھی ہے، آخر میں ہے، بعد بھی ہے، قبل بھی ہے، اینی ٹائم کنٹینیو ہمارا ایمان ہے. اور جب ایمانی رشتہ ہے اللہ رسول سے، قرآن سے، نبی سے، تو اب جب پڑھے ایمان پڑھ رہے ہیں، جہاں پڑھے ایمان پڑھ رہے ہیں. اور یہ رب کا وعدہ ہے. اس لیے پیارے قرآن سے رشتہ مستحکم، نبی سے رشتہ مستحکم. اگر آپ نے 5 وقتہ نماز کے ذریعے مسجد کو آباد کیا ہے تو رمضانی نمازی نہیں، ایمانی نمازی بنو، توحیدی نمازی بنو. کبھی چھوٹ جائے پہلے استغفار کرو، پہلے توبہ کرو، پہلے رو. حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، فجر میں سلا دیتا ہے شیطان، فجر میں سلا دیتا ہے شیطان. اتنا روتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، جا میں نے تجھے رونے کی وجہ سے 70 فجر کی فرض کا ثواب، رونے کی وجہ سے. جب یہ معلوم ہوا شیطان کو تو دوسرے دن وقت سے پہلے آ کر اٹھا دیا، وقت سے پہلے آ کر اٹھا دیا. ارے نماز نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے کہا کہ ارے تو کل سلا دیا تھا. ہاں سلا دیا تھا، تو 1 ملنے والا 70 مل گیا، آج بھی روئے تو پتہ نہیں کتنا دے دیتا. اس لیے کچل ڈالو قرآن کی تلاوت کو اپنا ایمان سمجھو، نماز پڑھنے کو اپنا ایمان سمجھو. نوٹ کیجیے گا اتنی بیان کرا، مسجد کو آباد کرنا اپنا ایمان سمجھو. قرآن کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کی مسجدوں کو آباد ایمان والے ہی کرتے. تو ایمان والے ہو آپ، الحمدللہ. باپ ماں بھائی بہن کے خاندان کی جھگڑے ہو، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ایمانی چیزیں نہیں، ایمانی چیزیں نہیں. اور عوامی سطح پر تمہیں تو جھگڑے کی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ علماء موجود ہیں، اللہ کے کرم ہے، فضل ہے. اور یہ بلر لوگوں کے پاس جن کو خود پہننے نہیں آتا کپڑا اپڑا، وہ لوگ حدیث پاک کیا بیان کریں گے، اس سے آپ افیکٹڈ مت ہو. علماء بھی زندہ ہیں، اللہ پاک ان کی وقار کو سلامت رکھے اور آپ ان سے کنیکٹڈ رہو. الحمدللہ تو ایمانی رشتہ ہے. یہ آج کے آخری رمضان یا انشاءاللہ کل بھی مل جائے.
اس کا پیغام یہی ہے کہ عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو پابند کر دو. خدا کی قسم نماز تم پڑھو گے، نبی وہاں سے کہیں گے کہ میں خوش ہوں. قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میری امتیوں نماز تم پڑھو، آنکھیں میری ٹھنڈی لگا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتا. اللہ پاک نہیں فرما رہا ہے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتا، وہ جانتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہو گیا. کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ میری تلاش، میری رضا، میری خوشنودی میں ہے، لیکن میں آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں. تو نماز میں بھی اس تصور میں پڑھو کہ میرا حبیب راضی ہو جائے تو نماز پڑھو. کوئی بھی عمل کرو نبی کی خوشی کے لیے کرو، اللہ پاک خوش ہو جائے گا. اب سنو آیت کریمہ اور ختم کر دو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اس کا ترجمہ آج تک سمجھ نہیں سکے گا بلکہ ایک لفظ کا ترجمہ. وَإِذَا سَأَلَ، سأل مانے پوچھے، اذا مانے جب، اب کا مانے آپ سے میرے حبیب. وَإِذَا سَأَلَ، اور جب پوچھے آپ سے، عبادی میرے بندے. تو میرے بندے کا تعلق جو ہے حضور سے پہلے ہے یا بعد میں؟ بتائیے، بولیے. پہلے حضور ہے نا. جب پوچھے اے حبیب آپ سے، کون؟ عبادی میرے بندے. تو پوچھنا اور حضور پہلے ہونا. پوچھنے والے سے آپ سے پوچھے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں. نماز پڑھتے ہو پڑھو گے نا الحمدللہ، اللہ کے لیے پڑھو گے نا. لیکن کیا کہا؟ جب میرے بندے میری تلاش پوچھے صرف نہیں ہے. کافی لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، تو میں قریب ہوں کہ شہر سے قریب ہوں، رسول کو غائب کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا فلسفہ سوال مصطفیٰ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. توجہ دیجیے گا. اے حبیب آپ سے پوچھے میرا پتہ، تب جا کر کے صحیح پتہ ملے گا، تب جا کر صحیح پتہ ملے گا. بندے تو آپ کے ظہور سے پہلے بھی تھے. آپ کو جب میں نے ظاہر نہیں کیا تھا دنیا میں تو بندے تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ کو اٹھا لیا، بندے ہی تو تھے، اپنے دھندے میں تھے. میرا پتہ نہیں تھا، آپ کو میں نے بھیجا ہے اپنے پتہ کے لیے، اپنے پتہ کے لیے بھیجا ہے. تو اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ سے پوچھے تو کہہ دینا فإنی قریب، میں قریب ہوں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ رسول سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہو گے کہ میں قریب ہوں. تو سنیے مزدہ دے دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، اب مجھ سے پوچھ لیے ہو نا، اب میرے پوچھنے کا احترام کرنا اور پھر دعا کرنا اللہ سے. حبیب نے بتایا ہے، حبیب نے بتایا اے مولا اس حبیب کے بتانے کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں. جس حبیب نے تیرا پتہ بتایا ہے اس حبیب کے پتہ کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے اجیبو دعوت الداعی، اب جا کر دعا کرنے والا اگر دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانے، جب مجھ سے دعا کرتا دیکھا تو قبولیت کا دار و مدار، قبولیت کا دار و مدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کا اعتماد ہے، ان کا بھروسہ ہے. اس لیے پیارے جو رشتہ آپ کا نبی اعظم سے ہے، قرآن سے، صاحب قرآن سے ہے، یہ رشتہ ایمانی رشتہ ہے اور قرآن سے کئی گنا زیادہ مصطفیٰ سے رشتہ مستحکم ہوگا. قرآن سے آٹومیٹک رشتہ مستحکم ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک کلام دیا ہے، رحمان دیا ہے. خود رب نے رحمان نے خود قرآن میں اپنے پتہ کے بارے میں مصطفیٰ کو سورس آف نالج بتایا ہے، حد بتایا ہے اپنی معرفت کا. اس لیے پیارے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں کرتے رہیے، مزید اس میں استحکام لائیے، صلہ رحمی کیجیے، رشتہ داروں کو دیکھیے، جہاں کہیں بھی جس سے جھگڑے ہو گئے ہیں اپنے سے خود جا کر کے ان سے ملیے. اس لیے کہ مصطفیٰ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کیے لیکن پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت خود سے جا کر کے ملتے تھے. تو آپ تو نبی بھی نہیں ہونے والے، نبی بھی نہیں، غلطی تو آپ سے ہوتی یقیناً، نبی معصوم. لیکن نبی کا پریکٹیکل کیا بتاتا؟ سل من قطع کا، جڑ جا اس سے جو تجھ سے جڑنا نہ چاہے، وعفو عمن ظلم کا، اور معاف کر دے اس کو
کو جو تیرے اوپر ظلم کرے، وحسن الی ما اساء، اور سن اس پر حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا جو تیرا برا چاہے۔ عید کی نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ معاشرے میں کوئی بھی آپ کا اگر دشمن ہے یا آپ کسی کے دشمن ہیں، آپسی چپتلش ہے، اگر آپ نے دور نہیں کیا، یاد کر کر کے دور کرنا۔ 4 لوگوں کی تو کبھی بخشش نہیں ہوگی، اس کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، شرک کرنے والا، اور ایک ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے تو گالی گلوچ کریں اور بیوی کو لے کر بھاگ جائیں۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ ماں نے کہا بیٹا اور آپ گاڑی لے کے چلے گئے، بیٹے کا بھی جواب نہیں دیا، یہ بھی نافرمانی۔ اس لیے اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا ہے ایک دم معافی مانگے، غلطی آپ کی